الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے دوستوں بزرگوں، نہایت ہی واجب الاحترام اللہ رب العزت کی حمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درودوں کے بعد دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا مل بیٹھنا، ذکر اذکار سننا سنانا اپنی بارگاہ لم یزلی میں منظور اور مقبول فرمائے۔ ہم سنی، حنفی، بریلوی نبی پاک کے میلاد کے بھی قائل ہیں، نبی کے معراج کے بھی قائل ہیں۔ آسمانوں سے زمین پر آنے کا نام میلاد ہے، زمین پر آسمانوں پر جانے کا نام معراج ہے۔ ہر نبی کا میلاد بھی حق ہے، ہر نبی کا معراج بھی حق ہے، پر ہمارے نبی کا میلاد بھی عظیم ہے، معراج بھی عظیم ہے۔ میلاد ہمارے نبی کا بھی ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا 70,000 ماں کی جھولی برباد ہوئی، 70,000 بچہ قتل ہوا۔ جب آپ کے اور میرے سائیں کا میلاد ہوا ہر ماں کی گود آباد ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا فرعون کے دور میں، فرعون نے خود ہی دعویٰ کیا، اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدے کرو، مجھے خدا مانو۔ جب تک ڈگڈگی بجنی تھی بجائی، آخر اللہ کی غیرت جوش میں آئی، اللہ نے اپنے نبی کے بھیجنے کا انتظام کیا۔ رات کو فرعون نے خواب دیکھا، ایک نبی آنے والا ہے، اس نے خواب کے لیے بلایا، آ کر میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ معبر آئے، جادوگر آئے، انہوں نے خواب کی تعبیر دی۔ فرعون ایک نبی آنے والا ہے جو تیرے مذہب کو ختم کرے گا، اللہ کے دین کو رائج کرے گا۔ فرعون نے کہا میں نبی کا میلاد ہونے بھی نہیں دوں گا، جب وہ آئے گا نہیں تو یہ میرا مذہب کیسے ختم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون تو ایک فرعون ہے، اللہ کا تو قانون ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ تو ایک فرعون ہے، اگر لاکھ فرعون بھی اکٹھا ہو جائے نبی کے میلاد کو روکنے کی کوشش کرے، نبی تو آئے گا۔ تو ایک فرعون ہے، بادشاہ تھا، حکومت تھی، اقتدار تھا، اقتدار کے نشے میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اس نے میلاد روکنے کا بڑے طریقے کیے۔ پتا چلا اس دھرتی پر دو قسم کے انسان رہے، میلاد منانے والے بھی رہے، میلاد کو روکنے والے بھی رہے۔ ہر شخص نے اپنا زور لگایا۔ فرعون نے کیا کام کیا؟ اس نے پہلا قانون تو یہ بنایا کہ مرد علیحدہ رہے، عورتیں علیحدہ رہیں۔
دوسرا قانون یہ تھا، جیسے آج کل ہمارے گلے میں یہ ہیلتھ والی عورتیں فٹ ہو گئی، یہ ہیلتھ ورکر بنائی، ہر یہ آج کی نہیں، وہاں سے آ رہی ہے، ہر محلے میں یہ جائیں، جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کریں۔ 70,000 بچہ تو وہ تھا جو پیدا ہوا قتل ہوا، 60,000 بچہ ایسا تھا جن کے حمل ضائع کیے گئے، 1,30,000 بچہ قتل ہوا موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو روکنے کے لیے۔ اتنی کوئی ماں تو ہوگی جس کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہوں گے، یا اللہ ہم جیسے اپنے بچوں کے لاشیں تڑپتی دیکھتی رہیں گی، یا کوئی مسیحا بھی آئے گا، اللہ نے فرمایا دیر کرو وہ آنے والا ہے، آج وہ وقت آ گیا، نبی کے میلاد کا وقت آ گیا۔ قبلہ شاہ صاحب کے قدموں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، یہ لفظوں کی سجاوٹ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے سامنے مجھے ویسے بھی تقریر کرتے ہوئے حیا آتی ہے کہ جو ہر چیز طرح سے ہم سے علم میں بھی زیادہ، عمل میں بھی زیادہ، ہر چیز میں زیادہ ہیں، لیکن جب تک میلاد نہیں ہوا تھا قتل ہوتے رہے، جھگڑے ہوتے رہے، فتنے ہوتے رہے، خون ریزیاں ہوتی رہیں۔ میرے مسلک کے علماء بیٹھے ہیں، جب موسیٰ کلیم کا میلاد ہو گیا ایک بچہ بھی بعد میں قتل نہیں ہوا۔ پتہ چلتا ہے جب نبیوں کے میلاد ہوتے ہیں تو قتل و ریزی ختم ہو جاتی ہے، فتنے فساد ختم ہو جاتے ہیں، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب نبی کا میلاد ہوتا تو اطمینان آ جاتے ہیں، سکون آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرعون نے یہ کام کیا۔ تیسرا قانون یہ بنایا، لڑکیاں بھی جوان ہوں، لڑکے بھی جوان ہوں، شادی کے اسباب بھی موجود ہوں، پھر بھی نوجوان بیٹیاں گھر میں بٹھائیں۔ ذرا ناراض نہ ہونا، نبی کی شریعت تو یہ ہے کہ جب بیٹی جوان ہو اس کی جلدی شادی کرو۔ یہ 40 سال تک بٹھانا، یہ جوان لڑکیوں کی عمریں ضائع کر دینا، یہ علماء سے پوچھیں یہ کس کا قانون تھا؟ یہ محمدی شریعت نہیں ہے، یہ فرعونی قانون ہے۔ یہ فرعون کا قانون تھا کہ لڑکیوں کی شادی نہ کریں۔ اتنی سختی کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اپنی امی کے شکم میں آ گئے، نجومی آ گئے۔ نجومیوں نے کہا فرعون جس بچے کے میلاد کے لیے تو نے روکا ہے وہ بچہ اپنی ماں کے شکم میں آ گیا ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، ابھی پیدا تو نہیں ہوا، بولیں تو صحیح، ابھی آیا تو نہیں، پیدا تو نہیں ہوا، یہ پیدا ہونے والا ہے، یہ آنے والا ہے۔ آنے والی بات کی خبر کس نے دی؟ نجومیوں نے۔ نجومی نبی ہیں؟ کیا یہ غلولی ہیں؟ کیا یہ غوث ہیں؟ کیا یہ کتب ہیں؟ کیا یہ ابدال ہیں؟ انہوں نے علم غیب کی خبر دی۔ آج تک کسی مولوی کی رگ پھڑکی، کسی مولوی نے فتویٰ دیا کہ علم غیب خاصا خدا کا ہے؟ نہ نبی جانتے ہیں، نہ ولی جانتے ہیں، نہ علی جانتے ہیں۔ فتویٰ تو اپنی جگہ رہا،
میرے علماء بیٹھے ہیں، آج تک کسی نے ایک جملہ بھی نہیں کہا سنی اور غیر سنی میں یہی فرق ہے کہ وہ لوگ علم غیب نجومیوں کا مانتے ہیں، سنی علم غیب نبیوں کا مانتے ہیں۔ وہ علم غیب اگر توجہ کرے تو ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ نجومی کہاں سے پڑھ کر آتے ہیں؟ نجومی تعلیم کہاں حاصل کرتے ہیں؟ زمین پہ پڑھتے ہیں، انسانوں کے پاس پڑھتے ہیں، طالب علمی کی زندگی گزارتے ہیں۔ جن کا ہم بریلوی، ہم سنی، علماء سے ایک بات اور بھی کہوں گا، میں نے یہ جان کر لفظ بولا ہے، پہلے دو مذہب تھے، ایک شیعہ تھے ایک سنی تھے، دو مذہب تھے۔ یہ لفظ بریلوی جو شروع ہوا ہے، اب جو بندی کہتے ہیں سنی تو ہم ہیں، یہ تیسرا مذہب کہاں سے نکل آیا؟ جب بھی بات کیا کرو سنی بریلوی کہا کرو تاکہ ان کو یہ لفظ کہنے کا موقع بھی نہ ملے۔ یہ تیسرا مذہب وہ نکلا ہے کہتے ہمیں ہیں۔ ہم تو اس وقت سے تھے جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، سنی تو اس وقت کے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا نجومی کہاں سے پڑھتے ہیں؟ انسانوں کے پاس نبی پڑھ کر آتے ہیں، اور انسانوں کے پاس جو پڑھتے ہیں ان میں اور جو اللہ کے پاس پڑھتے ہیں ان میں فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے نصاب بھی ہو، استاذ بھی ہو، شاگرد بھی ہو، وہ تب پڑھتے ہیں جن کو رب پڑھاتا ہے۔ وہ پیدا بعد میں کرتا ہے، پڑھاتا پہلے ہے۔ پڑھاتا پہلے ہے۔ ذرا توجہ کریں، میں ایک دو دلیلیں دینا چاہتا ہوں، پھر قرآن کی آیت پڑھوں گا۔ جو علم فطرت کے مالک ہوتے ہیں یہ پیدا بعد میں ہوتے ہیں۔ علم، مولانا صاحب کا نام کیا ہے؟ قاری محمد ریاض صاحب کے پاس کوئی بندہ آ جائے، کہیں قاری صاحب ماشاءاللہ آپ اچھے عالم ہیں، قاری صاحب ہیں، میرے بچے کو پڑھا دیں، جب یہ بچہ قرآن ختم کر جائے گا تو ایک بھینس انعام میں دوں گا۔ قاری صاحب نے کہا لے آؤ۔ اس آدمی نے کہا ابھی میں نے شادی تو نہیں کی، بچہ پیدا نہیں ہوا، پڑھا پہلے دیں، جو کچھ قاری صاحب کہیں گے وہ کہیں گے نا۔ رب فرماتا الرحمن، میں رحمان ہوں، خالق انسان، الرحمن الرحمن، میں رحمان ہوں، علم القرآن، جس نے قرآن پڑھایا، خالق الانسان، محمد مصطفیٰ کو پیدا بعد میں کیا، تعلیم پہلے دی، پیدا بعد میں کیا۔ پتا چلا نبیوں کی فطرت میں علم ہوتا ہے، مادے میں علم ہوتا ہے، یہ پیدا بعد میں ہوتے ہیں، پڑھتے پہلے ہیں۔ توجہ کریں بھئی، آپ نے مرغی دیکھی ہے؟ مرغی کے نیچے آپ نے 10 انڈے بطخ کے رکھے، 10 انڈے مرغی کے رکھے، مدت معینہ 20-25 دن گزرنے کے بعد بطخ کے انڈوں سے بھی بچے پیدا ہوئے، مرغی کے انڈوں سے بھی بچے پیدا ہوئے، پیدا کی اکٹھے ہوئے، ایک ہی مرغی کے پروں کے نیچے جنم لیا، ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے۔ ایک دن یہ مرغی کے ساتھ نہر کے کنارے پر گئے، نہر اپنے جوبن میں تھی، جو مرغی کے انڈوں سے بچے نکلے تھے وہ باہر کھڑے ہیں، جو بطخ کے انڈوں سے بچے نکلے انہوں نے نہ دائیں دیکھا
نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا. انہوں نے چھلانگ لگائی، نہر میں تیرنا شروع کر دیا. میں پوچھتا ہوں 35 چک والوں پیدا تو اکٹھے ہوئے، ایک مرغی کے پروں کے نیچے جنم لیا. مرغی کے بچے علم تیراکی نہیں جانتے. حضور ناراض ہونا چاہے اعتراض بھی ہے، علم تیراکی نہیں جانتے اور یہ علم تیراکی جانتے ہیں. بطخ کے بچے کو پیدا ہوتے ہوئے کو علم تیراکی کس نے دیا ہے؟ تیرنے کا علم کس نے دیا ہے؟ جو خدا بطخ کے بچے کو علم تیراکی دے سکتا ہے وہ اپنے محبوب کو علم غیب نہیں دے سکتا. آپ نے بہت کوشش کی سمجھنے کی، لیکن میں نالائق جیسا آدمی ہوں، میں سمجھا نہیں سکا. میں پھر کوشش کرتا ہوں. دیکھیں بھائی، دیکھیں بھائی، آپ نے، میں چاہوں کہ دریا میں تیروں. قبلہ پیر صاحب کے پاس ہے، حضور میں تیرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا مولانا تیر تو سکو گے، لیکن دریا کی کنارے پر جو لوگ رہتے ہیں، ملاح لوگ، ان سے سیکھنا پڑے گا کہ گھڑے پہ کیسے تیرا جاتا ہے، لکڑ پہ کیسے تیرا جاتا ہے، ٹیوب پہ کیسے تیرا جاتا ہے، اور جو سندھانی کہتے ہیں اس پر کیسے تیرا جاتا ہے. تیر تو جاؤ گے لیکن پہلے سیکھنا پڑے گا. میں نے کہا میرا 2.5 سال کا بچہ ہے، وہ تیرنا سیکھتا ہے. مجھے حضرت صاحب نے کہا یہ ڈوب تو سکتا ہے، تیر نہیں سکتا. بھئی آپ کا بچہ تو نہیں تیر سکا. ادھر دریا میں مچھلی نے انڈا دیا، انڈے کے 2 ٹکڑے ہوئے، انڈے سے بچہ پیدا ہوا. پیدا ہوتے ہوئے پانی کو کاٹ کر آگے جانا، آگے والی شے کو دے کر پہلو بدلنا. یہ مچھلی کے بچے کو پیدا ہوتے ہوئے کو علم تیراکی کس نے دیا ہے؟ جو خدا مچھلی کے بچے کو علم تیراکی دے سکتا ہے وہ نبیوں کو بھی علم غیب عطا کر سکتا ہے. اور جو علم فطرت کے مالک ہوتے ہیں ان کو مدرسے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مدرسے میں نہیں جاتے. اور ذرا سورہ مریم پڑھ کر دیکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بیت المقدس میں بیٹھی تھی، کمرہ بند تھا، روشن دان بند تھے، کھڑکیاں بند تھی، دروازے بند ہیں. آپ نے سلام پھیرا، ایک بندہ کمرے میں آ گیا. بی بی نے دیکھ کر کہا اگر انسان ہوتا تو دروازہ کھلتا، روشن دان کھلتے، چھت کو سوراخ ہوتا. یہ بندہ میرے کمرے میں آ گیا. قربان جو بی بی کی عزت پر کمال کر دی اس نے. کہنے لگی آنے والے ذرا خیال کرنا، دیکھنا مجھے میں کون ہوں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. خیال کرنا میں عام عورت نہیں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں. خیال کرنا بھئی جو شخص ایم پی اے کی پناہ میں ہو، ایم ایل اے کی پناہ میں ہو، اس کو تو کوئی نہ پوچھے جو رب کی پناہ میں ہو. فرمایا میں اللہ کی پناہ میں ہوں. خیال کرنا چاہے تو نیک بھی ہے. آنے والے نے کہا مریم میں خود نہیں آیا، آنا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں. لیا بالا کے غلامن زکیہ، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. توجہ کرے تو حضور ایک بات عرض کرتا ہوں، آنا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں. رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ رسول نہیں جیسے میرا نبی رسول ہے، یہ وہ رسول نہیں جیسے موسیٰ کلیم رسول ہے، یہ وہ رسول نہیں جیسے داؤد علیہ السلام رسول ہے. یہ لغوی معنی میں رسول ہے. رسول کے لیے ہوتا ہے امت کتنا ہے، دائرہ کار کتنا ہے. یہ جو رسول ہے ذرا توجہ کرے تو بات کروں،
یہ کوٹھے کا رسول بن کر آیا، یہ صرف مریم کا رسول بن کر آیا، جو ایک کوٹھے کا رسول، جو مریم کا رسول بن کر آیا، یہ تو بیٹے دیتا ہے، جو کل کائنات کا رسول ہے وہ کچھ نہیں دیتا۔ جو ایک کوٹھے کا رسول بن کر آیا، ایک کمرے کا رسول بن کر آیا۔ اچھا لے آہب واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، یہ لام کی وجہ سے زبر ہے نا۔ آہبو میں دیتا ہوں، میں پوچھتا ہوں بیٹے کون دیتا ہے؟ بیٹے کون دیتا ہے؟ شان کون دیتا ہے؟ مقام کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ عظمت کون دیتا ہے؟ بیٹے تو اللہ دیتا ہے، یہ کہتا ہے میں دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا دینے والا تو میں ہوں، تو نام اپنا کرتا ہے۔ بھئی جب سر بدل جاتا ہے تو نام بدل جاتا ہے۔ گلاس میں ہو تو کہتے ہیں پانی ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں نہر ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں دریا ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں فلک ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں سمندر ہے، اس سے زیادہ ہو جائے ہوا کے ساتھ بخارات بن کر آسمان پہ چڑھے جائے تو کہتے ہیں یہ بادل ہے، برس پڑے تو کہتے ہیں بارش ہے، آدمی پی لے منہ سے نکلے تو لعاب ہے، آنکھ سے نکلے تو آنسو ہے تو پانی، ہے تو پانی۔ سر بدلتا گیا، نام اللہ خود کرے تو قدرت کہتے ہیں، نبی کرے تو معجزہ کہتے ہیں، ولی کرے تو کرامت کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، لوگ کہتے ہیں پیروں سے بیٹے مانگتے ہو، پیر کے پاس جاتے ہو۔ ہم پیروں سے، میرے کبیر والا کے گزرے نا مولانا، انہوں نے کہا سنی عجیب آدمی ہے، یہ پیروں سے بیٹے لیتے ہیں، کتیا 7 بچے دیتی ہے، وہ تو پیروں کے پاس نہیں جاتی، اس کے ساتھ ہی ایک، میں نے کہا بالکل ایسی ہے، وہ 7 بچے لیتی ہے۔ میں نے کہا مولانا کسی ملک میں، کسی صوبے میں، کسی یونین کونسل میں کتی اور کتے کا نکاح پڑھا جاتا ہے؟ بولو، وہ بولو تو صحیح، ہوتا ہے نکاح؟ نہیں ہوتا۔ پتہ چلتا ہے پیروں کے پاس نکاح والے جاتے ہیں، بغیر نکاح والے نہیں جاتے۔ لیا بالا کے غلامن میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نیک بی بی تھی نا، جس کے پاؤں کے تلوے کو آج تک زمین نے بھی نہیں دیکھا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کیا کہہ رہا ہو؟ میرے والد کی سفید داڑھی ہے، میری ماں کی چاندی کی کترا بال سفید ہے، نکاح میرا نہیں، منگنی میری نہیں، شادی میری نہیں، بغیر نکاح کے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ آنے والے نے کہا مریم اگر آدم علیہ السلام بغیر والدین کے آ سکتے ہیں تو تیرا بیٹا بھی بغیر باپ کے آ سکتا ہے۔ پھونک ماری، عیسیٰ علیہ السلام کی شکم میں آ گئے۔ کوئی لوگ عجیب لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب کے پاس جائیں نا بچوں کو لے کر، حضرت ہم کرتے پھونک مارتے ہیں، یہ بریلویوں کے پاس ہیں تو پھونکے کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں بیماری کون دیتا ہے؟ پھر حکیم کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ بیماری تو رب نے دی، شفا بھی وہ دے گا، تو حکیم کے پاس کیا کرنے گئے؟ وہ علاقے کی بوٹیاں کوٹ کر اس نے تمہارے لیے مجنون بنائے۔ اگر بے نیاز اپنی شفا کا جلوہ بوٹی میں رکھ سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے درود میں بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ کیا کرنے جاتے ہو؟ تو میں عرض کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی امی، ایک روایت میں اسی وقت بچہ پیدا ہوا، دوسری روایت میں کچھ دن گزرے بی بی مریم بیٹھی ہے،
بیت المقدس میں آنکھوں میں آنسو ہیں، نہ دئی ساتھ ہے، نہ ہمسائی ساتھ ہے، نہ خالہ ساتھ ہے، نہ پھپھی ساتھ ہے، نہ امی ساتھ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یا اللہ تو نے تو اپنی قدرت ظاہر کی، میری ماں کیا جواب دے گی، میرا والد کیا جواب دے گا؟ پتہ چلتا ہے بیٹیاں وہی اچھی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کی عزت کا خیال کرتی ہیں، جو والد کی سفید داڑھی کا خیال رکھتی ہیں، جو ماں کے سفید بالوں کا خیال رکھتی ہیں، جو برادری کی عزت عظمت کا خیال رکھتی ہیں۔ بیٹیاں بھی رفو دے، کیا وہ بیٹی نہیں تھی جب مرنے کے قریب آیا باپ تو بھائی لینے آیا، چلو والد بیمار ہے، اس نے کہا نہیں میرا گھر والا کہہ کے گیا ہے جب تک میں نہیں آنا تو نہیں جا سکتی۔ پھر بھائی آیا، پھر آئے، پیارے نبی کے پاس گئے، بلاؤ اس کو نہیں، میرا شوہر کہہ کے گیا تھا۔ روح نکل گئی، باپ کو لے کر بیٹی کے گھر میں آئے، میرے آقا نعمت نے فرمایا اسی بیٹی کی وجہ سے باپ کو جنت مل گئی ہے۔ بیٹیاں ہوتی ہیں نا، اللہ اولاد دے اپنی اولاد کی، ذرا خیال کیا کریں، ان کی اچھی تربیت کیا کریں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اولاد زیادہ ماں کے ساتھ محبت کرتی ہے، باپ کے ساتھ نہیں کرتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خرچہ تو باپ دیتا ہے، خدمت تو باپ کرتا ہے، معلومات تو باپ دیتا ہے، خون پسینے کی کمائی تو باپ کی ہے، دن اور رات تو باپ کماتا ہے۔ ماں کی طرف بچیاں زیادہ میل ہوتی ہیں، باپ کی طرف کم۔ مسلمانوں ذرا بتاؤ آپ اپنی اولاد کو ٹائم کتنا دیا ہے؟ بچے صبح سکول گئے، تو سویا ہوا ہے، تو رات کے 12 بجے آیا، جب بیٹی سے بیٹھ کر تو نے بات بھی نہیں کی تو ان کی تربیت کیسے کرے گا؟ ان کو سمجھائے گا کیسے؟ بھئی اپنی عزت بچانی ہے، اپنے گھر کا ماحول سیدھا رکھنا ہے تو اپنی اولاد کو ٹائم دو، اولاد کے ساتھ بیٹھو۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب کیا ہوگا؟ دل میں خیال ہے یہ عبادت خانہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، سجدے کرنے کی جگہ ہے، بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں۔ سامنے بیت اللہ نظر آیا، کھجور کا جھرمٹ نظر آیا، بی بی نے پردہ اٹھایا، بکل ماری، زمین پہ چادر لگتی ہے یا رہی ہے، تو جب وہاں پہنچی آنکھوں میں آنسو آئے، یا اللہ کاش قالت یا لیتنی متو قبل ھذا کنت نسیا منسیا، کاش میں کبھی کی مر گئی ہوتی، میری قبروں کے نشانات بھی ختم ہو گئے ہوتے، میرے والدین کو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ جب بیت اللہ میں پہنچی، آواز قدرت مریم، بچے کو جنم دینا تیرا کام ہے، قیامت تک تیری عزت کے جھنڈے بلند کرنا ہمارا کام ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کہ امی بیت اللہ میں آئی، ابھی بھی نے کہا مولا مجھے تو بھوک لگی ہے۔ فرمایا کہ تو عام عورت تو نہیں، نبی کی اماں ہے نا، چاہے موسم نہیں، رت نہیں، اس کھجور کے خشک تنے کو ہاتھ لگانا تیرا کام ہے۔ وہ حوثی لے کے پیچھے سے نخلا کھجور کے خشک تنے کو ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، روتا بن جنیا تازہ کھجورا دینا میرا کام ہے۔ تو پتا چلا جس عورت کے شکم میں نبی ہوں، وہ نبی کی ماں ہو، وہ مردوں کو ہاتھ لگائے تو زندہ کر کے دکھا دیتی ہے۔ یہ تو ماں کا مقام ہوتا ہے، بیٹے کا مقام کیا ہوگا؟ تو تازہ کھجور آئیں، بی بی نے وہ کھائیں، جب کھا لی، اب بھی کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہو نا، لوگ گوڑ اٹھا کر چھوارے اٹھا کر پیر سے دم کر دیں۔ یہ ہمارا مسلک نہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ اٹھایا، بی بی نے وہ کھجوریں کھائیں،
عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. بچہ بڑا حسین ہے. حسین کیوں نہ ہوتا ہے جو نبی. نبی حسین ہوتے ہیں. کتنے حسین ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام حسین تھے. مصر کے بازار میں آئے. 3 مہینے گندم کو دیر تھی, لوگ بھوکے مر رہے تھے. وہ نبی کے پاس ہے, ہماری بھوک کا انتظام کریں. کہہ دیتے, فلاسفر کہتے ہیں جب انسان تکلیف میں ہو اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. چلو مصری تو بھوکے تھے, ان کو تو جائز ناجائز کی خبر نہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا ہے یا نہیں مانگنا, نبی سے مانگنا ہے یا نہیں مانگنا. وہ کہتے بھوک لگی ہے ہمیں دو. حضرت یوسف نبی کہتے میں بھی دعا کرتا ہوں خدا سے مانگو وہ دے گا. پتا چلا نبیوں سے مانگنا صرف بریلیوں کا عقیدہ نہیں, یہ عقیدہ پرانا چلا رہا ہے. بھوک لگی ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ مصر کے بازار میں. کھڑے ہو گئے, یوسف سے گزرے, نقاب ہٹایا, پردہ ہٹایا. جس جس کی نگاہ یوسف نبی کے چہرے پر پڑی 3 مہینے نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. یہ تو حسن یوسف تھا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گوشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ذرا یار غور تو کریں, حسن یوسف پہ کٹی. ادھر حسن یوسف تھا, کٹی واقعہ بات ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا دوبارہ نہیں ہوا. عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے, ناقص الذہن ہوتی ہے, ناقص العبادت ہوتی ہے, شیشے کی طرح ہوتی ہے. یہ ٹھوکر لگی ٹوٹ گئی, حسن یوسف پہ کٹی. ایک دفعہ ایسے ہوا کٹ گئی انگلیاں. ادھر حسن تھا, ادھر نام ہے, ادھر انگلیاں ہیں, ادھر کنترے ہیں, ادھر عورتیں ہیں, ادھر مردان عرب ہیں. مردان عرب ہیں. تو ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. خصیص الکبریٰ میں آیا, ایک آدمی مدینہ میں آیا, پیسے ختم ہو گئے, اونٹنی پہ سوار تھا, اونٹنی پہ چل کر آیا. میرے نبی مدینہ کی بازار میں تھے, مسجد نبوی کی گلی کے آگے, اونٹ پر سوار تھا. جب وہ آیا تو میرے نبی آگے کھڑے تھے. اونٹنی والے نے کہا راستہ دو, میں نے مدینے جانا ہے. کبھی تم بھی کہو ہم نے مدینے جانا ہے, راستہ تو ہم نے مدینے جانا ہے. میرے صحیح نے فرمایا یہی تو مدینہ ہے جہاں آیا ہے. اس نے پھر کہا میں نے نواب مدینہ کو ملنا ہے, سردار مدینہ کو ملنا ہے, امام الانبیاء کو ملنا ہے, محمد مصطفیٰ کو ملنا ہے. میرے نبی نے فرمایا جس کو تو نے ملنا ہے وہ میں ہوں. وہ جیسے اونٹنی پر تھا, اس نے دلیل نہیں مانگی, اس نے کہا کلمہ پڑھاؤ. اونٹنی پر تھا, کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہوش نہیں رہا. پھر وہاں سے چھلانگ لگائی, نبی کے قدموں پہ آیا, لب نبی کے قدموں پہ لگے. پھر میرے آقا نے ہاتھ لگایا تو روح نکل چکی تھی. جب میرے آقا نعمت نے دیکھا روح نکل چکی ہے, تو ادھر اس کا لاشا پڑا ہے, ادھر میرے آقا دیکھ کر رو رہے ہیں. تھوڑی سی دیر کے بعد ترچھی نگاہ سے دیکھا, فتبسما, میرے نبی مسکرانے لگے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے روئے پھر ہم سے؟ میرے آقا نعمت نے فرمایا ہاں, اس کے دل میں محبت ابھری, دل میں خیال آیا میں محمد مصطفیٰ کو ملوں, نبی کا کلمہ پڑھوں. غریب آدمی تھا, کرائے پہ سواری لی, سفر کا ساز و سامان ساتھ لیا, کھجوریں لی, ستو ساتھ لیا, پانی کا مشکیزہ ساتھ لیا. راستے میں ستو بھی ختم ہو گیا, کھجوریں بھی ختم ہو گئی, پانی بھی ختم ہو گیا. جب بھوکا پیاسا سفر کرتا رہا, کہیں رات نہیں رہا کہ شاید موت آ جائے, نبی کی زیارت نصیب نہ ہو سکے. وہ یہ بھوکا پیاسا آیا, آگے میری زیارت ہوئی,
پھر اس نے دیکھا کلمہ پڑھا، پھر روح نکل گئی. میں اس لیے رونا شروع کر دیا، یہ میرا مہمان تھا نا، میرے پاس آیا تھا نا، میں اس کو پانی پلاتا، اس کو کھانا کھلاتا، اس سے حال و حوال پوچھتا، تو کتنی سفر سے آیا ہے. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. صحیح پھر کیا ہوا؟ فرمان اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل میرے حبیب کو کہیں روئے نہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح. جب میں نے دیکھا تو کیا تھا؟ آسمان کے فرشتے اسمار الجنت، جنت کے پھل لے کر یدسان فی ہے، اس کو قابو کر کے اس کے منہ میں نچوڑ رہے ہیں. وہ کبھی منہ ادھر کرتا ہے، کبھی منہ ادھر کرتا ہے، وہ اپنے منہ سے نکال لیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں بھوکا ہے کھا، پیاسا ہے پی. وہ کہتا ہے فرشتے مجھے تنگ نہ کرو، میں تمہارا مہمان نہیں ہوں، میں تمہارے پاس نہیں آیا، میں تو محمد مصطفیٰ کا مہمان ہوں، میں رسول کا مہمان ہوں، میں نبی کے ہاتھ سے کھاؤں گا، نبی کے ہاتھ سے پیوں گا. تمہارا مہمان نہیں. میں پوچھتا ہوں اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے جہاد کیے ہیں، کتنے ختم قرآن کیے ہیں، کتنا چلے کاٹے ہیں، کیا کیا اس نے؟ صرف ایک نظر سے ایمان سے چہرہ ودوہا کو دیکھا. پتہ چلتا ہے بے نیاز نے اتنا ثواب نماز میں نہیں رکھا، اتنا ثواب روزے میں نہیں رکھا، اتنا ثواب حج میں نہیں رکھا، اتنا ثواب زکات میں نہیں رکھا، جتنا ثواب محمد مصطفیٰ کے چہرے میں رکھ دیا ہے. صحابہ کو کہا غسل دو، غسل دیا، جنازہ پڑھا میرے سے. پھر اس کی قبر میں میرے نبی پہلے داخل ہو گئے. وہ کتنا خوش قسمت تھا جس کی قبر میں وہ گائے حضور خونگی میں کامل بندہ ہوں، مجھے تو دو قبریں نظر آتی ہیں، ایک یہ قبر آتی ہے، دوسری حضرت علی کی والدہ کی قبر آتی ہے. کہ جب حضرت علی میرے صحیح کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری ماں کا وصال ہو گیا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میری ماں؟ یا رسول اللہ نہیں میری ماں کا. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میری ماں؟ علی صحیح کہتے ہیں میری ماں. نبی پاک نے فرمایا علی میں تو 6 سال کا تھا، میری ماں کا تو وصال ہو گیا، میں نے تو ماں کی شفقت نہیں دیکھی جتنا شفقت تیری ماں نے کی ہے. یہ اکیلی تیری ماں بھی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی بھی ماں ہے، یہ میری بھی ماں ہے، یہ تیری ماں نہیں، یہ میری بھی ماں ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری مزمل والی چادر لے جاؤ. جب چادر لے کر گئے، پہنچے چادر لے کر، فرمایا چادر دو. تو بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر میں محمد مصطفیٰ نے خود سو کر دیکھا کہ میری ماں کی قبر کیسی ہے. حضور یہ چادر پہ بات آئی، یہ میری پہلی ماں ہے، ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ. کب جب سال ہونے لگا نا، میری ماں کے ساتھ بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں نا، یہ چھوٹی بیٹی حضرت بی بی زہرا سب بیٹھی تھی. تو حضور میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ تاریخی جملے ہیں، میں کوشش تو گزروں گا کہ اس سے آرام سے کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے جب تاریخ کو پڑھنا پڑتا ہے. تو میری ماں نے ایسے ہاتھ دراز کیے، حضرت زہرا کے گھٹنوں تک ہاتھ آئے. فرمایا میری بیٹی ماں پہ تو احسان کرنا، امی ماں احسان کرتی ہے بیٹیوں پر، بیٹی کیا احسان کر سکتی ہے؟ فرمایا میرے اوپر یہی احسان کرنا، اپنے باپ کو کہنا محمد مصطفیٰ کی خدمت میں عرض کرنا، پیارے حبیب کی خدمت میں عرض کرنا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے لیے کفن مکے سے نہ خریدیں، بازار سے نہ خریدیں، جب مزمل والی چادر میرے کفن میں دے دیں. تو جب زہرا پاک نے پیارے رسول کو کہا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ذرا جملہ سنو گے؟ میرے نبی نے کہا خدیجہ ذرا خیال کر، تو رئیس مکہ تھی، تو امیر سردار تھی، تیرا رئیس لقب تھا، تیرے مال و متا کی مالک تھی، جب لوگ پتھر مارتے تھے تو مال نچھاور کرتی تھی، تو نے دین پر احسان کیا، تو نے سب کچھ دیا. آج تیرے لیے میں یہ پھٹی پرانی چادر دوں، یہ مال تو نے خرچ دیا. میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ
آج میں یہ تو نہیں سننا چاہتی تھی یہ میرا مال ہے، میں بھی تمہاری ہوں، مال بھی تمہارا ہے، آج تو یہ سننا چاہتی تھی کہ سب کچھ تیرا ہے۔ فرمایا پھر یہ فرمائش کیوں رکھی ہے کہ میں مزمل کی چادر دوں؟ میری ماں نے کہا اس لیے فرمائش رکھی ہے کہ آپ کے بغیر میں دن نہیں گزار سکتی، رات نہیں گزار سکتی، آپ کے بغیر میرے رات اور دن نہیں گزرتے، ہزاروں سال ہزاروں برس آپ کے بغیر قبر میں کیسے گزاروں گی؟ یا رسول اللہ یہ اپنے وجود کی لگی ہوئی چادر میرا کفن بنا دیں، چلو آپ تو نہیں ملیں گے، آپ کی یہ چادر تو میں دیکھتی رہوں گی نا، ان کو تو چومتی رہوں گی نا۔ یہ میری ماں تھی جو سوال کر رہی ہے مصطفیٰ کریم سے، آخری وقت یہ یا رسول اللہ یہ احسان فرمائے مجھ پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ کیا؟ آج تو یہ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں حضرت صاحب موجود بیٹھے ہیں، وہ وقت تھا کہ لوگ چادر ڈالتے تھے، ماں کے سر پہ چادر آ جاتی تو لوگ ماں کو بستر پہ لے آتے، بیٹی کو بستر پہ لے آتے، بہن پسند آتی تو بستر پہ لے آتے۔ میں پوچھتا ہوں بہن کی عزت کس نے بچائی ہے؟ ماں کی عزت کس نے بچائی ہے؟ بیٹی کی عزت کس نے بچائی ہے؟ جو عزت پہ اس کا ذکر نہ کرے، جو عزت بچائے، جو احسان کرے اس کا ذکر نہ کرے، اس کا احسان نہ مانے۔ ہم تو سننی ہیں، آج نہیں، ہم تو قبر میں بھی رہیں گے تو صحیح کا ذکر کرتے رہیں گے، ہماری قبروں میں بھی صحیح کے ذکر ہوں گے، آقا کے ذکر ہوں گے۔ ہمیں نماز پہ تو ناز نہیں، ہمیں روزے پہ تو ناز نہیں، ہمیں حج پہ تو ناز نہیں، زکات پہ تو ناز نہیں، اگر ناز ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات پہ ناز ہے۔ کتنے کریم ہے آقا، جہاں لوگ مرتے تو ہوں گے بھئی، تم ہزارہ من مٹی کے نیچے بیٹے باپ کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، بھائی بھائی کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، دوست دوست کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، یہ تو واپس آتے ہیں جس نبی کے ذکر میں بیٹھے ہو، میلاد میں بیٹھے ہو۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ آقا کتنا مہربان ہے، جب تم ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن کر کے آتے ہو، منکر نکیر قبر میں بعد میں آتے ہیں، محمد مصطفیٰ پہلے تشریف لے آتے ہیں۔ میرے امتی پریشان نہ ہو، تجھے بیٹے چھوڑ گئے، میں محمد تو آ گیا، میں حبیب تو آ گیا، تیرا رسول تو آ گیا۔ جو قبر میں آئے، جو مشکل وقت میں آئے، اس کا ہم ذکر بھی نہ کریں، اس کی شانیں بھی بیان نہ کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا غسل دے، حضور اس کی قبر پہلے چلے گئے، پھر میرے نبی پاک نے فرمایا مجھے دو، میں اس کو خود رکھتا ہوں قبر میں۔ جب خود قبر میں رکھا تو کافی دیر نبی پاک بیٹھے رہے، جب باہر آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب سنو گے جملہ، اتنی دیر تو کسی قبر میں آپ نہیں بیٹھے، اس کی قبر میں اتنا دیر کیوں بیٹھے؟ نبی پاک نے فرمایا جب اس کو رکھ کر میں واپس آنے لگا تو جنت سے حوریں آ گئیں، وہ کہتی تھی یا رسول اللہ پہلے میرا نکاح پڑھیں، پہلے میرا نکاح پڑھیں، پہلے میرا نکاح پڑھو۔ ایک دوسرے حوریں جناب پیارا وہ کہتی تھی پہلے میرا نکاح پڑھو، پہلے میرا پڑھو۔ سواج تو سبھی نہ حورا، میں محمد 70 حور کا نکاح پڑھ کر آیا ہوں۔ تو حضور شاید کوئی کہتا پھرے صبح قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں آ جائیں کہ رات آپ کا خطیب آیا تھا، وہ کہہ گیا کہ قبر میں حوریں آئی، نبی پاک نے فرمایا نکاح پڑھا۔ قرآن کہتا حورن مقصورات فی الخیام، حوروں تو بند قبروں میں ہوتی ہیں، حورت جنت میں ہوتی ہیں۔ وہ بند قبریں چھوڑ کر، جنت چھوڑ کر قبر میں کیسی آئی؟ وہ نبی کا فرمان بھول گیا۔ حوریں جنت سے باہر نہیں جاتی نا، محلے میں تو رہتی ہے نا، مکانوں میں تو رہتی ہے نا، نبی کا فرمان بھول گیا۔ کافر علماء میں نے روزۃ میراث الجنہ، حوریں وہاں رہے تو جنت میں آئے، یہی رہے تو جنت میں آئے، جہاں نبی کا قدم لگ گیا۔ اگر طبیعت حاضر ہو تو اس بات پر اور بھی ایک بات کرتا چلو، بھائی آپ کے علاقے میں مرتے تو ہوں گے، تو
کتنے سوال ہوتے ہیں؟ مر ربوں کا دوسرا حضور اگر دیکھا جائے نا سوال دو ہیں، تیسرا تو تشریح کے لیے ہے۔ مر ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ فرشتوں نے پوچھا ما دینوں کا، اللہ کو جو مانتا ہے تیرا دین کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کس طریقے پہ مانتا تھا؟ اٹھ کر بیٹھ گیا 35 چک کا مومن۔ فرشتے پوچھ رہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، دین کا معنی کیا ہے، تیرا طریقہ کیا تھا، کس طریقے پہ مانتا تھا؟ بیٹھ گیا۔ روٹی تو اپنے کے لیے کھاتا تھا، طریقہ تو نبی کا تھا۔ پانی تو پیتا تھا پیاس کے لیے، طریقہ تو رسول کا تھا۔ کپڑے تو پہنتا تھا وجود کے لیے، طریقہ تو نبی کا تھا۔ جب نبی 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 کا خیال آیا تو چہرہ خوش ہوا، تو پھر فرشتوں نے کہا ما کون تھا تقولو۔ اب بتا، کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ تم جو نبی کی زیادہ تعریف کرتے ہو قبر میں پوچھا جائے گا۔ میں نے کہا بخشش بھی اسی پہ بات پہ ہوگی۔ ما کون تھا تقولو، حضرت صاحب سے پوچھے جب کانا یکونو مضارع کے بعد کانا یکونو پر آ جائے تو ما کون تھا تقولو ماضی استمراری بن جاتی ہے، مرنے والے آپ نہیں۔ بتا ساری زندگی میں صحیح کے بارے کیا کہتا رہا، تیرا عقیدہ کیا تھا؟ مرنے والا سننی تو کہتا جو چھوڑ دو مجھے منکر نکیر و خدا کے واسطے، مر کر آیا ہوں قبر میں اس ربا کے واسطے، میں نے تو موت بھی اس لیے قبول کی۔ حضور مجھے آج تک پتہ نہیں چلا نم ہے یا نم ہے، نم کا نوت روز ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ 35 چک والے تمہارے علاقے کا کیا رواج ہے؟ جب دلہن کی شادی ہوتی ہے پہلی رات دلہن آتی ہے تو اس کپڑے میں سانپ چھوڑ دیتے ہو، بچھو چھوڑ دیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ سجایا جاتا ہے، سیج بنائی جاتی ہے۔ جب تمہاری دلہن تمہارے گھر میں آئے تو سیج بنائی جاتی ہے، جس کو فرشتے کہہ رہے ہیں دلہن کی طرح سو جاؤ، اس کے کمرے میں سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، مولانا ہوتی ہے بچھو، پر سنا ان کے جن کی قبر میں ہوں گے، نبی کا فرمانے ہوں گے، جن کی قبر میں ہوں گے، ان کی قبر میں ہوں گے جو سود خور ہیں، ان کی قبر میں ہوں گے جو رشوت گیر ہیں، ان کی قبر میں جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو نبی کے گستاخ ہیں، جو اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ ہماری قبر میں تو حضور ہوں گے۔ اچھا بھائی شاہ صاحب آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث میں یہ کیوں کہا گیا کہ ایسے سوچا جیسے دلہن سوتی ہے؟ دلہن کے ساتھ نسبت کیوں دی گئی؟ ایسے کیوں نہیں کہا گیا ایسے سوچا جیسے ایم پی ایس ایف ہوتے ہیں، ایم این ایس ایف ہوتے ہیں، وزیر اعظم سوتا ہے، ملک کا صدر سوتا ہے؟ یہ ہمیں سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، رات کو ان کی چارپائیاں پھرتی نظر آتی ہیں، جب تک 82 81 نہ کھائیں ان کو آرام نہیں آتا۔ بیٹیاں تو آپ کی بھی ہوں گی، بیٹیاں میری بھی ہیں۔ جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو باپ چاہتا ہے میں کسی اچھے خاندان میں رشتہ کروں، تو باپ اب خود رشتہ تلاش کرتا ہے بیٹی کا، شادی کی ڈیٹ خود مقرر کرتا ہے، مرنے کی ڈیٹ نہ مقرر کرتا ہے۔ تو باپ اپنی برادری کو کہتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے، ماں اپنی سہیلیوں کو کہتی ہے، بہنیں جہیز ٹانک رہی ہوتی ہیں، سہیلیاں مہندیاں لگا رہی ہوتی ہیں، سیرے گا رہی ہوتی ہیں۔ جب شادی کا ماحول ہوتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو دو قومیں، دو رشتہ دار، دو براتی اکٹھی ہو گئی تو جناب یارا شادی کا سما ہوتا ہے۔ جب دلہا آ کر اپنے سسر کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ میری دلہن کی اجازت دے، وہی باپ جو خوشی میں نہیں سماتا تھا، باپ کی کمر ٹوٹ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری بیٹی کا کیا بنے گا، یہ 20 سال میرے گھر میں رہی، اگلا گھر کیسے رہے گا؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بہنی کو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی یہ ڈیٹ تم نے مقرر کی، بیٹا فوت ہو گیا، بس جناب میرا باپ بھی رو رہا ہے، بھائی بھی رو رہے ہیں، اس کی ڈیٹ اللہ نے مقرر کی، اس کی ڈیٹ تم نے مقرر کی۔ غسل میت کو بھی دیا، غسل دلہن کو بھی دیا، نئے کپڑے میت کو بھی پہنائے،
نئی کپڑے دلہن کو بھی پہنا، ہار شنگار میت کا بھی کیا، ہار شنگار دلہن کا بھی کیا، ڈولی گھر سے اس کی بھی نکلی، ڈولی گھر سے اس کی بھی نکلی، اس کو ہار شنگار کیوں کیا گیا؟ دلہن کا ہار شنگار کیوں ہوا ہے کہ اس نے اپنے محبوب شوہر کو ملنا ہے، میت کو نئے کپڑے کیوں پہنائے، ہار شنگار کیوں کیا، پھولوں کے ہار کیوں بنائے، دلہن کیوں بنایا کہ اس نے اپنے محبوب محمد رسول کو ملنا ہے، پیارے حبیب کو ملنا ہے۔ جب یہ دلہن سورج کے گھر میں پہنچتی ہے نا، سیج پر بیٹھتی ہے تو سس سے بات ہے، پانی پیش کرتی ہے، روٹی پیش کرتی ہے، میری بیٹی یہ تیرا گھر ہے، ہم تو نوکر ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، تو گھر کی مالک ہے، یہ ساری برادری تیرے لیے اکٹھی ہوئی، میری بیٹی آرام سے سو جا، اور برادری بھی ہمیں نے ان کو کھانا بھی دینا ہے، بلا تمثیل۔ ادھر ساس آ گئی، جب کلمہ پڑھنے والا، نبی پہ درود پڑھنے والا، ساری زندگی مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرنے والا، جب یہ قبر میں گیا تو پھر میرے نبی آ گئے، نوم آ گیا ہونا، نوم کا نومت العروس، دلہن کی طرح سو جا، آرام سے سو جا، تیری قبر میں میں آیا ہوں۔ تو مجھے ایک شخص نے کہا، مفتی صاحب جو آدمی نیند میں ہو، فقہ کا مسئلہ ہے، اس کو سلام کرنا جائز نہیں، تم قبرستان میں جا کر کیوں کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، پھر کیسے سنتے ہیں وہ سلام؟ میں نے کہا مولانا نیند مقید ہے، مطلق نیند نہیں، نوم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، دلہن کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک اس کا محبوب شوہر نہ آئے۔ مرنے والے نے قبر میں نبی کو دیکھا، اس کو بھی موت نہیں آئے گی جب تک قیامت والے دن تک میرا نبی نہیں آئے گا، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، آتا جو پڑ گئی تھی تیرے دیدار کی، مرنے کے بعد بھی ایسا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دن دیکھے کمال ہو گئی۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی نے ایک واقعہ لکھا کہ کچھ لوگ مدینے کی سیر کرنے کے لیے آئے، اللہ آپ کو بھی مدینے لے جائے۔ حضور خرچہ ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، تو بیٹھ گئے کبوتر چوک میں کہ کوئی سخی آئے اسے بھیک مانگ کر چلے جائیں گے، تو ادھر سے خرامہ خرامہ چلتے چلتے میرے نبی آ گئے۔ کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا سی پیسے ختم ہو گئے، خرچہ ختم ہو گیا، ایک اونٹنی بچی ہے جس پر سامان لدا ہوا ہے، بیٹھے ہیں، کوئی سخی ہے تو گھر جائیں۔ نبی پاک نے فرمایا بھیک مانگنا اچھی بات نہیں، یہ اونٹنی بیچ دو۔ انہوں نے کہا پھر خریدتے ہو؟ میرے سے فرمایا پھر بھی چیندے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیچ دو۔ نبی پاک نے فرمایا بتاؤ کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی آپ بتاؤ۔ فرمایا نہیں چیز تمہاری ہے تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم 500 درہم لیں گے۔ آپ کے میرے آقا نعمت نے کہا آپ 500 کہتے ہیں میں 1000 دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے نبی پاک نے صحابی کو کہا بھائی پکڑو اونٹنی لے جاؤ۔ حضور جب یہ اونٹنی لے گئے تو یہ دیکھتے رہے ابھی پیسے دیتے ہیں، ابھی دیتے ہیں، ابھی دیتے ہیں، ابھی دیتے ہیں۔ جب پہاڑ کے اوجھل ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب دماغ جگہ پہ آئے، قاری ریاض سے پیسے لیے ہیں؟ میں تو دیکھتے ہی رہا، پہلی دفعہ دیکھا تھا نا بھائی مفتی صاحب آپ نے پیسے لیے ہیں؟ بھائی میں تو زلفوں کو تکتا رہا۔ شاہ صاحب آپ زیادہ بولتے ہیں آپ نے پیسے لیے؟ بھائی میں تو ماتھے کو تکتا رہا، میں تو رخسار دیکھتا رہا۔ کسی نے کہا میں تو ان کا چلنا دیکھتا رہا، کسی نے کہا پیچھے پیچھے بولی سنتا رہا، میں تو اس میں گم تھا۔ بھائی آپ بن دیکھے اتنا مصطفیٰ کریم کی باتیں سن رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کی حالت کیا ہوگی؟ تو دیکھا پیسے لیے انہوں نے نہیں لیے تو کیوں نہیں لیے؟ بھئی ہم تو دیکھتے رہ گئے۔ تو ہر بندے نے تعریف کی، ایک ان میں ایک شک کی مزاج کھڑا تھا،
شکی مزاج جانتے ہو؟ نشانی میں بتا دے تو پکڑا لینا. شکی مزاج اس کو کہتے ہیں جو بڑے بھائی کا قمیض پہن لے, چھوٹے کی شلوار پہن لے. شکی مزاج کھڑا تھا. اس نے کہا بڑی تعریف کر رہے ہو, اونٹنی بھی لے گئے, پیسے بھی لے گئے, سامان بھی اٹھانا پڑا, ان کے ساتھ کچھ بیویاں بھی آئی ہوئی تھی. تو عورتیں, ایک بڑی عورت نے جیسے خیمے میں بیٹھی تھی نا, ایسے اس نے کپڑا ہٹایا. اس نے کہا آپ تعریف کرتے تھے, اب گلے بھی جڑ گئے ہو, زبان بند نہیں ہوتی. انہوں نے کہا پیسے بھی لے گیا, اونٹنی بھی لے گیا, ہمیں بھوکا بھی مرنا پڑ گیا. اس بری عورت نے کہا لڑو نہیں, جھگڑا نہ کرو, کیا کریں؟ قال تجوزتن. اس بری عورت نے کہا لڑو نہیں, آنا ضامنۃ لثمنھا, اونٹنی کی پیسوں کی قیمت کی ضامن میں ہوں, میں ہوں ضامن. انہوں نے کہا میں تم نے دیکھا ہے کون ہے؟ کہنے لگی نہیں. کس کا بیٹا ہے؟ نہیں. کہاں کا رہنے والا؟ یہ نہیں. امی جب جانتی نہیں تو ضامن کیسے؟ اس نے کہا بڑے حسین دیکھے, بڑے مہجبی دیکھے, بڑے حسن کے پیکر دیکھے, پر اس جیسا چہرہ آج تک نہیں دیکھا کہ میرا دل مانتا ہے کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے کے لائق نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. تھوڑی سی دیر کے بعد میرے سائیں پہاڑ کی چوٹی سے اترے, کاندھے پر اونٹنی کی مہار تھی. میں نے ایسے سر پہ ہاتھ رکھا, یہ وہی نہیں. انہوں نے کہا ہوتی ہے, وہاں تک تو دیکھ نہیں سکتی, اس کو کیسے دیکھا؟ فرمایا تمہیں نہیں دیکھتی, اس کو تو دیکھ سکتی ہوں نا. میں تو حضور ایسے کہوں گا کہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی روح وہاں تھی, داچی والے امور مہار رہے. میرے سائیں آئے, یہ 1000 روپیہ تمہاری اونٹنی کا, یہ اونٹنی میری طرف سے تحفہ سامان لاد کر چلے جانا. پتنی کتنے دنوں کے تم بھوکے ہو, میں تمہارا میزبان ہوں, تم میرے مہمان بنو. میرے آقا نعمت نے ان کے ہاتھ خود دھلوائے, کھانا پیش کیا, صحابی روٹیاں اٹھائے ہوئے, میرے نبی کھانا کھلا رہے ہیں. جب اس بڑی عورت نے کھانا کھا لیا تو میرے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگایا, زلف کو ہاتھ لگایا. کتنا خوش قسمت ہوں گے تیرے والدین جن کے گھر میں تو چلتا ہوگا, جن کو امی ابو کہتا ہوگا. کتنا خوش قسمت ہوں گے. بیٹا حسین بڑا ہے تم, مکے کا ایک جادوگر ہے مدینہ میں جس کا نام محمد ہے, اس سے بچنا. امی کیوں؟ کہتے ہیں وہ غضب کا حسین ہے, جو اس کو ایک دفعہ دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے, اس کا ہو جاتا ہے. وہ زور سے کلمہ پڑھاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اچھا ہاں امی آپ کیوں آئے؟ اس نے کہا ہم بھی اس کو دیکھنی ہے. تو نبی پاک نے فرمایا امی پھر ملا بھی ہے؟ اس نے کہا ملا تو نہیں, شاید حضور میں اردو میں یہ جملہ ادا نہ کر سکوں, میں اپنی بولی میں کرتا ہوں. نبی پاک نے پوچھا ہے ہم ملے ہے؟ آگے سے ملا تھا نہیں. میرے نبی پاک فرمایا میں پریشان نہ تھی, کریم وڈا ملے بغیر چھڑے دا ہی نہیں. ملا نہیں ہے, ملے بغیر وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے. اچھا بیٹا خیال کرنا, ٹھیک ہے. تو میں کی آنکھوں میں آنسو, تو رب ہے, بے نیاز ہے, خالق ہے, مالک ہے, تو اسے کوئی نہیں پوچھنے والا. اگر نبی بنانا تھا تو اس جادوگر کو بنانا تھا, عبد المطلب کے پوتے کو بنانا تھا, عبداللہ سی کے چند کو بنانا تھا, آمنہ پاک کے لخت جگر کو بنانا تھا. اگر نبی بنانا تھا تو اس کو بنا دیتا. نبوت کے لائق تو ہے, بندہ کہتا تو صحیح نبی ہے. جو دیکھا نہ تھا وہ دکھا دیا, جو سنا نہ تھا وہ سنا دیا. تیری ہر ہر ادا پہ ہے جافیدہ, تیری ہر ادا نے مزہ دیا. اس نے کہا اس کو نبی بناتا. پتہ تو چلتا کہ بندہ کلمہ پڑھے, پتہ تو چلے کہ کوئی نبی ہے. تو اس میں صاحبہ نے کہا بیٹا اپنا نام بتاؤ, میں جب آؤں گی تمہیں ملوں گی.
حضرت صاحب بیٹھے ہیں استاد محترم، کائنات میں کنواری لڑکی اتنا شرمیلی نہیں جتنے میرے صحیح شرمیلے ہیں. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرما امی میرا نام نہ پوچھ، میں شرمسار کرنے کے لیے نہیں آیا، میں بتاؤں گا تو شرمسار ہوگی. اب تیری آنکھوں میں آنسو ہو جائیں گے. میں کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے نہیں آیا، میں تو خوشیاں بانٹنے کے لیے آیا ہوں. امی بات سن، میرا نام نہ پوچھ. نہیں بیٹا بتا تو صحیح. نبی پاک نے فرمایا میں ضرور پوچھتی ہے. ہاں. میرے رضائی نے فرمایا امی جس محمد کو اب تک تو گالیاں دیتی رہی وہی محمد میں ہوں. تو مئی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی. اگر تو وہ رسول ہے تو مجھے کلمہ پڑھا. جب میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، کلمے پڑھ کر یہ سارا قافلہ گھر میں گئے. چہروں پہ رونق، چہرے حشاش بشاش، خوشیوں سے سماتے نہیں. گھر والوں نے پوچھا یہ صحت کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا فقط صحت نہیں ملی، جنت ملی ہے. کہاں سے جنت ملی؟ رو رو کر کہہ رہے ہیں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بن جن جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان دیا ہے تو بن جاؤ نبی کے نعت خواں. بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات. جو بوڑھے ہیں ان کو چھٹی ہے، جو نوجوانوں مل کر پڑھے بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات. میں نے تقریر شروع نہیں کی ابھی تو میں ابتدا کر رہا ہوں. بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات. رب کائنات کی قسم مجھے تم پر کوئی لالچ نہیں ہے، اس لیے بار بار پڑھا رہا ہوں. آج جناب اعلیٰ بابرکت رات ہے، آج بابرکت رات ہے، میلاد کی رات ہے. ذکر کر رہے ہو. جو بندہ دن کو باتیں کرتا ہے، جب سوتا ہے نیند آتی ہے تو خواب میں وہی باتیں ہوتی ہیں. میرا دل کرتا ہے ذکر رسول سن کر جاؤ. تمہارا 4 پائی پہ سونا ہو، زہری آنکھ کا ملنا ہو، دل والی آنکھ کا کھلنا ہو، مدینے والے نبی کا کرم فرمانا ہو، دے کر کہتے رہو بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بگڑی ہوئی بن. ذوق شوق سے پچھلی برادری تم بھی پڑھے بگڑی ہوئی بنتی ہے. اور میرے ساتھ مل کر پڑھے جب قیامت والے دن حضرت حسان کا نام نبی کے نعت خانوں میں ہوگا، تمہارا اور میرا نام بھی نبی کے ثنا خانوں میں ہوگا. بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات، بگڑی ہوئی بن. ایک آدمی کے وجود پہ کیڑے پڑ گئے، بیٹوں نے اٹھا کر غار میں ڈال دیا. 3 رات 3 دن غار میں پڑا رہا. آنکھوں میں آنسو آئے. بیٹے چھوڑ گئے، برادری چھوڑ گئی، بھائی چھوڑ گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے. دنیا کے ڈاکٹر لا علاج کیا. جاتا ہوں مدینہ میں محمد مصطفیٰ نے تو لا علاج نہیں کیا. چلتا چلتا مدینے میں آیا، مسجد نبوی میں کھڑا ہو گیا. مصطفیٰ کریم فرمایا بلال جی محبوب رب ذوالجلال کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بیمار ہوں، شفا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا غبار المدینہ تے شفاء للناس، اور مدینہ کی مٹی لگانا تیرا کام ہے، صحت دینا بے نیاز کا کام. قبلہ ایک زخم ہو، ایک زخم ہو تو پٹیاں لگائی جاتی ہیں، 2 ہوں تو ملمے لگائی جاتی ہیں. سارا وجود زخم و زخمی. قمیض اتاری، مدینہ کی گلیوں میں لیٹنا شروع کر دی.
جیسے مٹی لگتی گئی بے نیازیاتی دیتا گیا. جب تندرست ہو گیا کھڑا ہے نبی پاک نے فرمایا اندر آ جا. کہنے لگا صحیح میں پلیت ہوں مسجد پاک. فرمایا کیا چاہتا ہے؟ جیسے دل وجود کی بیماری کو ختم کیا دل کی بیماری بھی ختم کرو. نبی نے کلمہ پڑھایا. جب کلمہ پڑھ کے گھر گیا بیٹوں نے دیکھا بھائیوں نے دیکھا یہ تو لاغر تھا مریض تھا. تمام اکٹھے ہو گئے پوچھنے لگے صحت کہاں سے ملی؟ کہنے لگا فقط صحت نہیں ملی جنت بھی ملی ہے. کہاں سے ملی ہے؟ رو رو کر کہہ رہا ہے بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بار بگڑی ہوئی. اب ان کو تبلیغ کراؤ بھی گناہ گارو پہنچو بھی مدینے میں آؤ بھی گناہ گارو پہنچو بھی مدینے میں پٹتی ہے شفاعت کی خیرات نے میں پٹتی ہے شفاعت. ایک آدمی دیہاتی جیسے ہم ہیں رسول نے کرم کیا احسان ہو گیا چلے گئے حج پہ عمرے پہ. دیہاتی آدمی عمرے پہ چلا گیا. جب دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا لبیک 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 دعائیں نہیں آتی تھی. سوچ کر کہنے لگا کیا کروں دعا تو آتی نہیں. پھر حضور جب کھڑا نا طواف کرنے کے لیے سوچنے لگا کیا کہوں. ایک بات ذہن میں یا کریم یا کریم یا کریم یا اللہ کرم کر یہ کہہ رہا ہے یا کریم. 3 چکر لگائے چوتھے چکر میں میرے سنی آ گئے. اب یہ آگے ہے میرے نبی پیچھے یہ کہتا ہے یا کریم یا کریم. میرے صحیح کہتے ہیں لبیک 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 لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لبیک. وہ کہتا ہے یا کریم یا کریم. جب اس نے محبت سے یہ جملے کہنے تو میرے نبی نے سنے. میرے نبی نے دعا میں چھوڑ دی. وہ کہتا تھا یا کریم. پیچھے میرے نبی نے کہنا شروع کر دیا یا کریم یا کریم. پیچھے میرے سے کہتے ہیں یا کریم. وہ کہتا ہے یا کریم. میرے آقا کہتے ہیں یا کریم. جب یا کریم اس نے سنا تو غصہ آیا نا. کوئی میری چیڑے کر رہا ہے میری طرح نقلیں کر رہا ہے. غصے میں آیا آنکھیں لال ہو گئی. ایسے دیکھا تو آگے وہ دعا کا چہرہ نظر آیا مصطفیٰ کریم کا چہرہ نظر آیا. تو کہنے لگا صحیح اگر تیرا چہرہ مجھے پیارا نہ لگتا یہ تیری زلفیں مجھے پیاری نہ لگتی یہ تیرا ماتھا مجھے پیارا نہ لگتا لا شکاوتک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی کے پاس جاتا تیری شکایت کرتا کہ یہ کعبے میں کھڑے ہو کر میری نقلیں کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اب کہنے لگا سی ہوں کی میں کرا تو محبوب ہے محبوب آندے گلے نہیں کریں دے. سچی گال ہے مجھے بہت مزہ آیا تقریر کرنے کا. پتہ تو چلا ہے پہ سنتے بھی ہو. لشکاؤ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے پاس جاتا تیری شکایت کرتا. نبی پاک نے فرمایا اب کہنے لگا سی آپ نہیں کروں گا شکایت کہ تم محبوب لگتا ہے. یہی انداز اپنے قرآن میں بھی رکھا ہے. 11واں پار پارا ہے نا جو مسجد ضرار انہوں نے بنائی تھی منافقوں نے نبی کو کہا اسے نماز پڑھائیں. جب میرے نبی جانے لگے اللہ فرمایا نہیں جانا. یا اللہ کیوں نہیں جانا مسجد ہے. فرمایا نہیں جانا اس کو آگ لگا دو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ منافقوں نے بنائی ہے. مولا قبضہ گروہ بن جاتے ہیں قبضہ کر لیتی ہیں امام ہمارا ہوگا. اللہ نے فرمایا نہیں پیارے ان کو آگ لگا دو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا پیارے حبیب توجہ ہے ذرا پیارے حبیب
اے محمد مصطفیٰ تو میرا حبیب ہے، تو میرا محبوب ہے، میں تیرا محب ہوں۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، محب کے گھر میں محبوب کی تعریفیں ہوتی ہیں، قتل کے منصوبے نہیں ہوتے، نبی کی شان میں غصاخی نہیں ہوتی۔ اگر میرا گھر ہوتا تو تیرے میلاد کے تذکرے ہوتے، میرا گھر ہوتا تو تیرے میلاد کے تذکرے ہوتے، میرا گھر ہوتا تو تیرے علم کے تذکرے ہوتے، میرا گھر ہوتا تو تیری شان بیان ہوتی۔ پیارے حبیب، چاہے میلاد بھی ہو، چاہے مسجد بھی ہو، چاہے مینار بھی ہو، چاہے خانہ خدا کی شکل بھی ہو، اے پیارے محمد، جس جگہ پہ تیرا قلعہ ہو جائے، چاہے مسجد بھی ہو، اس جگہ کا مجھے سجدہ بھی قبول ہے، سجدہ بھی قبول ہے۔ تم تو یہ کہتے ہو نا کہ کوئی گستاخی کر لے اس کے پیچھے نماز جائز ہے، مجھ سے یہ پوچھو اس کی مسجد میں بھی نماز جائز ہے؟ تم تو اس کی بات کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے جس جگہ پہ بیٹھ کر نبی کی شان میں کوئی ذرہ برابر گستاخی کرے اس جگہ کا میں سجدہ بھی قبول نہیں کروں گا، تو اس کے پیچھے کیسے ہوگی؟ لا شکوت الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک نے فرمایا تو نے دیکھا ہے نبی کو؟ پیار بھرا لفظ کہے نا نبی پاک نے، ہے بابا تو دیکھا ہے نبی کو؟ فرشتے سمجھیں گے جب میری اردو بھی سرے کی جیسی ہے بھائی، مجھے مزہ نہیں آئے گا، میں یہاں بات کرنے آیا ہوں، جب تو اپنی مسجد میں بلا لینا، وہی بات ہو گیا سرے کی بولوں گا تو میں کرا تھا بھائی کہ شکاؤ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت کروں گا۔ نبی کو ڈٹھائی، اس نے کہا دیکھا تو نہیں، فرمایا دیکھ نہیں تو کلمہ کیسے پڑھا؟ صحیح میں نے سنا ہے واللیل کی زلفوں والا ہے، علم نشرہ کے سینے والا ہے، عزرا میتر کی مہندی والا ہے، لوکسم کی چال والا ہے، میں نے سنا کلمہ پڑھ لیا۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں دکھاؤں، تمہیں تیرا نبی دکھاؤں؟ اس نے کہا دکھاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے دیکھ، ایسے آنکھ اٹھائی، فرمایا انا محمد رسول اللہ، اللہ کا رسول محمد میں ہوں۔ وہ قدموں پہ گر گیا۔ اچھا بھائی میرے دوست ہیں، کہتے ہیں سرے کی جلس سرے کے شعر پڑھ دیتا ہوں، بچہ میرے نبی نے یہ کہا میں تیرا نبی ہوں تو اس نے دلیل کیوں نہیں مانگی؟ کدی نظر ملا، کدی نظر اٹھا، کدی نظر جھکا کے لوٹ لینا ہے، کدی قدم اٹھا، کدی قدم جھکا، کدی قدم ٹکا تے لوٹ گھندا ہے، کدی ہاتھ ہاتھ پا، کدی ہاتھ کو ہلا، کدی ہاتھ کو چھڑا تے لوٹ گھندا ہے۔ آزاد کتوں نہیں سے بچ سکتے، ہر ناز ادا تے لوٹ گھندا ہے۔ پتا تو نے دیکھا ہے نبی کو؟ نہیں دیکھا، میں ہوں، اس نے مجھے معاف کرنا، میں نہیں جانتا تھا آپ کو۔ پھر سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر میں وعدہ کرتا ہوں تجھے تیری غلطی بھی بخش دی اور قیامت والے دن تمہیں جنت میں بھی پہنچاؤں گا۔ کہہ دی نا بات؟ ادھر اللہ نے جبریل کو کہا جبریل جا میرے حبیب کو کہہ دے تو نے تو بخش دیا ہے، میں نہیں بخشوں گا۔ بولا کیوں؟ فرمایا اس نے یہ کہا کیوں ہے لا شکاؤ تک الی نبی، یہ ہے کون؟ اتنی بات کرنے والا اس کو جرأت کیسے ہوئی؟ اسے یہ جانتا نہیں تھا۔ فرمایا کیوں نہیں جانتا تھا؟ جیسے آپ کا چہرہ بنایا کسی اور کا بنایا ہے؟ اس کو یہ جملے کہنے کیسے پڑے؟ کیوں کہا اس نے میں نہیں بخشوں گا؟ میرے سینے کہا سی میں نے بخش دیا ہے تو بھی بخش دے۔ فرمایا نہیں۔ جبریل آیا پھر گیا، پھر آیا پھر گیا۔ مصطفیٰ کریم کے ماتھے پہ پریشانی کے اثر تھے، پتنی اس دیہاتی کو کھڑے کھڑے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا ایسی یہ کون ہے والا جو بار بار آ رہا ہے؟ میرے آقا نعمت نے فرمایا یہ جبریل ہے۔ تو یا رسول اللہ پریشان کیوں ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے میں نہیں بخشوں گا۔ انہیں آگے سے یہ ون وے یا ڈبل روٹ ہے نا،
یہ ادھر کی باتیں ہمیں سناتا ہے، یہ ہماری بھی لے جاتا ہے. فرمایا یہ ہماری باتیں ادھر لے جاتے ادھر کی ادھر. انہیں اگا سی پھر پریشان نہ ہوں، اس کو کوئی حکم دے، اگر رب کا فرمان لے کر آیا تو میری بات بھی لے جائے. اللہ نے فرمایا میں پوچھوں گا، میں نہیں بخشتا، اس سے پوچھوں گا، حساب لوں گا. تو اس کو کہو میں بھی حساب لوں گا، میں بھی حساب لوں گا، اگر وہ لے گا تو میں بھی لوں گا. نبی پاک نے فرمایا وہ دیہاتی کا دیہاتی ہے بھائی، وہ تو حساب لے، وہ تو مالک یوم الدین ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ تو حساب لے، تو کیا لے گا؟ اس کو یہ تو پتا تھا کہ نبی کی زبان سے نکل گیا ہے کہ تجھے بخشواؤں گا، پتا تو تھا، وہ تو پہلے ٹکٹ مل چکا تھا نا، یہ تو علم تھا نا، اس کو یقین تھا اس کا. بھائی صحیح نے کہہ دیا بخشش تو ہو گئی ہے، چلو بات تو کر لوں، چلو نخرہ تو کر لوں نا، پھر کہو میں بھی حساب لوں گا. نبی پاک نے فرمایا وہ دیہاتی دا دیہاتی رہی ہوں، وہ تو پوچھ حساب لے گا، تو کیا لے گا؟ اس نے عرض کی حضور قیامت والے دن رب کہے گا تو گنہگار ہے، میں عرض کروں گا مولا تو غفار ہے. وہ کہے گا تو بدکار ہے، میں عرض کروں گا مولا تو ستار ہے. وہ کہے گا تیرے گناہ زیادہ ہیں، میں عرض کروں گا مولا تیری رحمت زیادہ ہے. اگر میرے گناہ زیادہ ہیں تو مجھے جہنم دے، تیری رحمت زیادہ ہے تو مجھے جنت دے. تو ابھی یہ بات کی، ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کر میرے حبیب کو کہہ دے قیامت والے دن نہ تو حساب لینا نہ ہم حساب لیں گے. تو بغیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بچہ بڑا حسین ہے، حسین کیوں نہ ہو، نبی ہوتے حسین ہے. ایک سوال کرتا ہوں ذرا غور کریں. جب بی بی مریم لے کر آئی نا، قوم نے آ کر کہا مریم تیرا باپ نیک ہے، ماں نیک ہے، خاندان نیک ہے، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ بی بی نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے جیسے پچھلے رکھا ہے. میں نے نہیں بولنا، فاشارہ تلائے، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو. تمام نے کہا مریم غلطی بھی کرتی ہے، پاگل بھی بناتی ہے. قالو کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا. قالو کہنے لگے کیفا کیسے، نکلم ہم کلام کریں، من کانا فی المہد صبیا جو بچہ گھوڑے میں آئے یہ کیسے بولے گا؟ حضور ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نکلم ہے، جمع متکلم ہے، جو کلم نہیں تھے تو کافر، لیکن ہم بندے دے پوترو. انہوں نے کہا یہ نہیں کہا یکلمو، یہ کیسے بولے گا؟ انہوں نے کہا نکلمو، یہ تو نبی ہے، یہ تو بول سکتا ہے، بولے گا. نکلمو ہم کیسے بلوائیں گے؟ کمی انہوں نے اپنی زہر کی، نبی کی نہیں. کمال ہو گئی. آج کے کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں، انہوں نے کہا یہ بات نہیں، نکلمو ہم کیسے کلام کریں؟ کمی اپنی بیان کی، نبی کی نہیں. جب انہوں نے یہ بات کی تو نیزہ تھا کسی کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی. تو جب آئے مریم پاک نے ایسے اٹھایا ہوا تھا، بی بی مریم کے آنکھوں میں آنسو آئے. عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے ہاتھوں میں انگریزی لی، امی نہ رو. فرما بیٹا کیوں نہ رہوں، یا تو قتل ہوتا ہے یا میں قتل ہوتی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا امی نہ رو، جن ماں کے پیٹ سے نبی پیدا ہوں پھر ماں کو رونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا
سوال یہ ہے حضور کمال ہو گئی، جب بچہ لے کر آئی نا، کون نے پوچھا کہاں سے لے؟ فاشرات سے پوچھو کیا کیسے بولے گا؟ فرمایا بدبخت تو یہی تو تمہیں غلطی لگی کہ نبیوں کو آپ جیسا سمجھ رکھا ہے، تم جو نہیں بولتے نبی بھی نہیں بولتے، ایسے پوچھو۔ جب انہوں نے یہ بات کی اٹھاؤ قرآن، عیسیٰ علیہ السلام اٹھ بیٹھے، بائیں ہاتھ کی ٹیک لگائی، دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا، فرمایا میری قوم میری ماں سے نہ پوچھو میں بتاتا ہوں۔ کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب ہی دی ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آتا کہنا کون سا صیغہ ہے؟ ماضی ہے نا، فرمایا بھی نہیں پہلے سے لے کر آیا ہوں۔ بغل میں کتاب تھی، قوم چپ ہے، کمال ہو گئی یار۔ کہتے میں نبی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں کہا، قوم چپ رہی، کافر تھے۔ میرے نبی نے 40 سال کے بعد کہا کون تو نبیوں ہاتھوں پہنا ہے، قوم آج تک نہیں مانی۔ یہ کہتے 40 سال کے بعد بنا نبی۔ اگر میرا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا تو جب بی بی آمنہ جاتی تھی تو پتھر کس کو سلام کرتے تھے؟ پتھروں کو علم تھا کہ اس کے پیٹ میں نبی ہے۔ اور پتھریوں، پتھروں کا علم غیب مانتے ہو، رسول کا نہیں مانتے؟ پتھروں کو کس نے بتایا تھا؟ بی بی مریم، بی بی آمنہ جو جاتی تھی تو پتھر سلام کرتے تھے۔ یا حضرت بی بی جب اپنی سواری پر لے گئی تو سواری تیز ہو گئی، سواری کو کیسے پتا چلا کہ مجھ پر نبی ہے؟ جانوروں کو علم ہو گیا، وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ جانور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے کہ آج خوشیاں بانٹنے والا محمد آ گیا ہے، رسول آ گئے ہیں، حق دینے والے محبوب آ گئے ہیں، وہ جہنمیوں کو جنت میں پہنچانے والے رسول آ گئے ہیں۔ جانور مبارک دے رہے تھے، کمال ہو گئی۔ 4 ٹانگوں والے تو جانور مبارک دے رہے تھے، 2 والے آج تک نہیں مانے۔ عجیب اتفاق ہے بھائی، میں نبی ہوں۔ حضور سوال کیا تھا؟ اعتراض کیا تھا؟ حضرت صاحب کو کہتے ہیں میرے نام شاہ صاحب، آپ نے مفتی صاحب ہمارے گلے میں ڈالا ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے۔ یہ ہمارے جلسے پہ آپ میری گھڑی اٹھا کر بھائی ریاض صاحب کہے لے گئے کہ بلا شاہ صاحب نے کہا نہیں یہ مفتی صاحب ہے، کیا مفتی چوری نہیں کرتے؟ کمال ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے پوچھا بچہ کہاں سے لے گئی؟ تیرا نکاح نہیں۔ عیسیٰ پیغمبر نے کہا میں نبی ہوں۔ قوم چپ ہے۔ پتا چلا عیسیٰ پیغمبر نے فرمایا لوگوں، جس ماں کے شکم سے نبی پیدا ہوں وہ ماں پاک ہوتی ہے۔ کافر تو مان گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پاک ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا یہ ظالم آج تک نہیں مانا، یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی نہیں۔ کمال ہو گئی ہے یار۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے، وہ مقدس عقیدہ دیا ہے، وہ پاک عقیدہ دیا ہے۔ میں حضرت صاحب کے قدموں پہ بیٹھ کر کہتا ہوں بخشش نماز پہ نہیں، بخشش روزے پہ نہیں، بخشش حج پہ نہیں، بخشش زکات پہ نہیں، بخشش عقیدے پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو نماز کے بارے نہیں پوچھا جاتا، روزے کے بارے نہیں پوچھا جاتا، حج کے بارے نہیں پوچھا جاتا، عقیدے کے بارے پوچھا جاتا ہے۔ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر نماز بھی تولیں گے، روزے بھی تولیں گے، حج بھی تولیں گے، زکاتیں بھی تولیں گے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، تھک تو نہیں ہے،
مجھے حاجی صاحب نے ہماری بولی میں 3 دفعہ کہہ دیا اب ٹائم ہو گیا ہے. لے آئی کون حضور جو عورت مقرر تھی نا جب بچہ پیدا اس کو قتل کرنا ہے. جب موسیٰ کلیم پیدا ہوئے نا ان کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی. وہ دئی کہنے لگی بی بی تنخواہ تو اسی بات کی لیتی ہوں کہ بچہ پیدا ہو قتل کروں پر اس کو قتل میں نہیں کرتی کہ ایسے بچے ہر ماں پیدا نہیں کرتی. میری نوکری بچے نہ بچے زندگی رہے نہ رہے اس کو قتل میں نہیں کرتی کہ ایسے بچے روز روز پیدا نہیں ہوتے. یہ بیٹھ گئی پولیس والے کھڑے تھے انہوں نے کہا جی بھائی کیا بنا بچہ پیدا ہوا قتل کر دیا. وہ بھی سارا دن کے تھکے ہوتے انہوں نے ریکروی ڈال دی. ٹھیک ہے 3 مہینے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گھر میں رہے. 3 مہینے کے بعد پھر نجومی آئے. انہوں نے کہا فرعون جس نبی کے میلاد کو روکنے کے لیے 1,30,000 بچے کو قتل کیا وہ بچہ پیدا بھی ہو گیا ہے زندہ بھی ہے. اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں یہ تو کہتا ہے کہ پیدا بھی ہو گیا زندہ یہ کیوں نہیں کہتے گھر بھی فلاں ہے. اللہ کہتا ہوگا دیکھنے نہیں دوں گا ہوگا دیکھنے نہیں دوں گا. پیدا ہو گیا. فرعون نے پوچھا پولیس والوں مفت کے تم تنخواہ لیتے ہو بچہ تو پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا جی باقی بچے تو ہم نے قتل کیے. یہ عمران سنگھ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا نا وہ شاید وہ دہی کے کہنے پر ہم نے کیا وہ نہ ہو. چلو جاتے ہیں اس کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں. کیا کنالوں پہ گھر تھا چھوٹا سا مکان تھا. پولیس والے آئے تلاشی لے رہے صندوقیں دیکھی الماریاں دیکھی مکان دیکھا. میں اپنی سرے کی جگہ ولی ولی کی طرح مکان ذرا ذرا دیکھا تو بہن نے بھائی کو اٹھایا ہوا تھا. پتہ نہیں کس انداز سے بہن نے بھائی کو اٹھا کر تنور میں ڈال دیا. جب پولیس والے آئے تلاشی لے کر چلے گئے تو ماں نے پوچھا بیٹی میرا بیٹا کہاں ہے. بہن نے کہا وہ تو تنور میں ہے. موسیٰ کلیم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا بیٹی جلدی کرو دیکھو شاید میرے بیٹے کے کوئی وجود کا ٹکڑا بچ گیا ہو میں چوم تو لوں. جب بہن روتے روتے آئی آ کر کیا دیکھا تنور میں موسیٰ کلیم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ہوئے ہیں اور 2 انگلیاں چوس رہے ہیں. ایک میں دودھ آ رہا ہے دوسری میں گھی آ رہا ہے. اٹھایا. اچھا بھائی موسیٰ علیہ السلام گھر میں موجود تھے بولیں تو صحیح حاضر ناظر تھے ان کو نظر آئے. پتہ چلا جو نبی کے دشمن ہوں نبی ان کو نظر نہیں آتے ان کو نظر نہیں آئے. حضور اٹھا کر آئی. اب بہن تھی بھائی پیارا تھا آنکھوں میں آنسو آئے مولا اب تو بچ گیا اب فرعونی پھر آئیں گے. جب بہن کے آنسو نکلے اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آیا. ادھر ایک درخان پڑھائی آ گیا پرانی 4 پائی بنواؤ پرانی 4 پائی بنواؤ. مستری آ گیا بی بی نے بھائی کو سلایا دروازہ کھولا. مستری سے فقط پرانی 4 پائی بنا لیتا ہے یا کوئی صندوق بھی چھوٹی موٹی بنا لیتا ہے. مستری نے کہا میں بڑے کام کرتا ہوں فرنیچر کے سارے کام جانتا ہوں. تک 4 پائی بنوائے اس کی مرضی صندوق بنوائے اس کی مرضی. مستری جب تشریف لے آؤ بی بی سے میں نے پھٹا دیا یہ صندوق بنا دو. آرا رکھا. مستری نے کہا ہے بی بی جس کے لیے صندوق بنانے اس کا کاتون آپ کر لے آؤ. بی بی نے فرمایا بس صندوق بنا. جب صندوق حضور بن گئی تو مستری کہہ رہا ہے تو یہ دردیں ہیں نا اس میں روئی ڈال دینا اوپر کپڑا بچے کو سلا دینا تالے لگا دینا بچے کو دریائے نیل میں چھوڑ دینا صندوق پر موم بتیاں لگا لینا. بی بی پوچھا کیوں کہ ہمیشہ زندیاں دے دیوے بلدے رہنے. بولا تو صحیح زندوں کے دیوے. بی بی نے فرمایا قیمت بتاؤ. مستری نے کہا بی بی میں بغیر مزدوری کے کام کرتا ہوں. موسیٰ کلیم کی بہن نے کہا نہیں مستری کی عادت ہوتی ہے
ایک گھر میں کام کرتے ہیں، دوسرے میں کہتے ہیں میں نے فلاں کام کیا، بتاؤ کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا نہیں بی بی، میں بغیر قیمت کے مزدوری کے کام کرتا ہوں، فرمایا ڈبل اجرت لے لے۔ اس نے کہا نہیں۔ جب بی بی نہ مانی، اس نے آرے کو توڑا، بسولے کو توڑا، ساز و سامان کو توڑا۔ کہنے لگا بی بی آج کے بعد میں نے کام کرنا بھی ختم کر دیا، جس گھر کا کام کرنا تھا وہ کر لیا۔ بی بی نے کہا بی بی نے کہا نہیں، یہ سامان تو پھر بھی خرید جا سکتے ہیں۔ جب بی بی نے بار بار کہا، اب مستری کو بتانا پڑ گیا۔ مستری نے کہا بی بی تو نے کیا سمجھا ہے میں کوئی طائف کا مستری ہوں، میں کوئی ریاض کا مستری ہوں، میں کوئی مدین کا مستری ہوں، میں کوئی شام کا مستری ہوں، میں کوئی لبنان کا مستری ہوں؟ ہاں مستری صاحب تو کہاں کا رہنے والا؟ فرمایا بی بی میں تو سدرہ پہ رہنے والا جبریل ہوں۔ پتہ چلتا ہے جب نبیوں کی باری آتی ہے تو جبریل علیہ السلام مستریوں کا لباس پہن کر آ جاتے ہیں۔ اب بہن نے صندوق میں ڈالا بھائی کو، جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو نہ رلایا کرو اپنی بہنوں کو، نہ بہنوں کے حق کھایا کرو، بہنوں کی زمینوں پہ قبضے نہ کیا کرو، بہنوں کو عیدیں دیا کرو، بہنوں کے وارث بنا کرو۔ کہ بلا بیٹی گھر میں روتی ہے، شام کو آئے صبح آئے رات کو آئے، بوڑھا باپ بیٹی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹی کو عیدیں اس وقت ملتی ہیں جب والدین زندہ ہوتے ہیں، چاہے باپ بھیک بھی مانگتا ہو تو بیٹی عید کا دن آ جائے تو ایک پلیٹ میں عید لے کر باپ جاتا ہے۔ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو پھر بہنیں دروازے تکتی ہیں کہ کون میرا بھائی آئے گا جو مجھے عید دینے کے لیے آئے گا۔ بہنیں بھائیوں کے لیے دیوانیاں ہوتی ہیں۔ بھائی کو اٹھایا، دریائے نیل میں ڈالا، اب دریائے نیل میں صندوق جا رہی ہے۔ بی بی صاحبہ آدھے میل کے فاصلے پر آئے، ادھر دریا کی چپیڑیں، دریا کی لہریں ہیں، ادھر صندوق ڈوبتی ہے، ادھر بہن کا دل ڈوب جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ دیوانوں کی طرح موسیٰ کلیم کی بہن دوڑ رہی ہے دریا کے کنارے پر۔ چلتے چلتے جب صندوق اس دریا میں آئی، اس نہر میں آئی جو نہر فرعون کے گھر کی طرف جاتی تھی، اب بی بی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا دشمن کا گھر بھی ادھر، میرا بیائی بھی ادھر گیا۔ جب بی بی کے آنکھوں میں آنسو آئے، دریا سے آواز آئی، رو نہیں، فانوس بن کے جس کی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے۔ کیوں روتی ہو؟ جب یہ صندوق دریا میں آئی تو فرعون کے گھر کے سامنے درختوں کا جھرمٹ تھا، اس میں پنس گئی۔ فرعون نے دیکھا، لے آؤ صندوق، شاید اس میں ساز و سامان ہوگا۔ جب صندوق کو پکڑ کر آئے تو دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ جانور کا چہرہ ہے، دو انگلیں چوس رہا ہے، ایک میں گھی دوسرے میں دودھ۔ فرعون نے کہا یہ وہی ہے۔ بی بی آسیہ ساتھ کھڑی تھی، فرمایا وہ نہیں، تیری بھی اولاد نہیں، میری اولاد نہیں، اس کو اٹھاتے ہیں بیٹا بناتے ہیں، یہ تمہیں بھی فائدہ دے گا مجھے بھی فائدہ دے گا۔ فرعون کہنے لگا تمہیں تو فائدہ دے گا، مجھے اٹھایا بی بی آسیہ نے۔ کسی نے کہا کوئی نام رکھو، کسی نے کہا کوئی نام رکھو، کسی نے کہا کوئی نام رکھو۔ بی بی آسیہ نے کہا نہیں، بچہ بھی حسین ہے، نام بھی میں رکھوں گی۔ کیا نام رکھے گی؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے، فرمایا اس کا نام ہے موسیٰ۔ موسیٰ، منہ کا معنی پانی، سا کا معنی درختوں کا جھرمٹ، یہ درختوں کے جھرمٹ میں ملا، یہ پانی میں ملا، اس کا نام ہے موسیٰ۔ اٹھا کر کھڑی ہیں۔ ابو
اس کے لیے دہی نہیں نظر آتی، دودھ پلائے اس کو. تیری جو بھی دہی آتی ہے موسیٰ کلیم کو سینے سے لگاتے ہیں، موسیٰ کلیم منہ پھیر دیتے ہیں. 8 دن ہو گئے کوئی کسی دہی کا دودھ. پھر موسیٰ کلیم کی بہن آ گئی، آسیہ، شہر کے آخر میں ایک دہی رہتی ہے، اگر کہو تو اس کو لے آؤں، یہ دودھ اس کا پیے گا. لے آ. جا کر کہتی امی مبارک ہو، تیرا بیٹا مل گیا ہے. ماں نے کہا بیٹی مجھے ملائے گی؟ بیٹی نے کہا ملاؤں گی لیکن ایک شرط ہے. کیا؟ 8 دن کے بعد تو مل رہی ہے، دیکھ کہے میرا بیٹا کہاں رہ گیا، شاید راز اٹھنا ہو جائے، صبر کرنا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک. جب لے کر آئی موسیٰ کلیم کے منہ سے کپڑا ہٹایا، ماں نے دیکھا، آنکھوں سے ملاقات ہو گئی. دونوں چپ رہے، پھر بھی بات ہو گئی. آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. بی بی نے اٹھایا، سینے سے لگایا، موسیٰ کلیم دودھ پینے لگا. بی بی آسیہ خوش ہو گئی. فرعون کو کہا خوش ہو جا، بچے نے دودھ قبول کر لیا. کس کا پیا ہے؟ عمران کی گھر والی کا. فرعون آ کے ہے وہ، اس نے کہا وہ نہیں ہے. کہ نہیں ہے، وہ ہے، وہ نہیں ہے. اچھا مولویات نسل نبی دی مثل سے میں کہا عیسیٰ علیہ السلام کی مثل بھی ہو؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا وہ اس کا باپ نہیں پاک ہے، تمہارا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تب بھی تم کیوں نبی کی مثل ہو؟ تمہارا باپ ہے پاک ہو تو بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام 8 دن بھوکے رہے، کسی کا دودھ. مولوی اترا جڑے بھوکا رہے مسیح صفا کھاوے دے، بیچ کر صفے کھا جاتا ہے. کمال ہو گئی. 3 دن تک دودھ پلاتی رہی. 3 دن کے بعد موسیٰ کلیم کی ماں نے کہا میں نہیں آ سکتی، یہ بچہ جانے تم جانو. فرعون نے کہا اس کو تنخواہ دو، سامان دو. 8ویں دن ملائے. جب موسیٰ کلیم کو ماں اٹھا کر لے کے جا رہی تھی اپنے گھر، 7 سامان اٹھائے جا رہے ہیں. موسیٰ کلیم نے آنکھ کھولی، امی دیکھ ہم کریم ہیں کہ نہیں. یہ موسیٰ کلیم ماں کو کہہ رہا ہے میرا نبی کائنات کے لیے کریم بن کر آیا، رحیم بن کر آیا. میرا نبی کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا. رب کائنات کی قسم نبی اتنا رحمت بن کر آیا. وہ جتنا پاپی تھے، جتنے خطا کار تھے، جتنے گناہگار تھے، میرے نبی نے اعلان فرمایا شفاعتی لکبائر امتی. معاشر والے دن جتنا بڑے بڑے گناہگار ہوں گے ان کو پکڑ کر جنت میں پہنچانا مجھ محمد کا کام ہے. اب ہم اپنے حبیب میرے سے کی جو آمد ہے یہ رحمت ہے. ہم قیامت تک اپنے نبی کی ذکر کرتے رہیں گے. یہ ذکر کا صدقہ تو ہے، نبی کے نام کی برکت تو ہے کہ پہلے نبی حکومتیں گناہ کرتے تھے، شکلیں بدل جاتی تھی. آج ہم جتنے بھی گناہ کریں شکلیں نہیں بدلتی. یہ تیرا میرا منہ نہیں، منہ والے کا منہ ہے جس کے منہ کے صدقے ہماری شکلیں باقی قیامت تک بستے رہیں گے، ہر عذاب سے بچتے بھی رہیں گے. تو قیامت تک ہم میلاد کی بھی دھوم مچاتے رہیں گے. دعا کرو اللہ میرے چند جملے منظور اور مقبول فرمائے. آپ کو ہمیشہ اللہ آباد اور شاد رکھے، دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں فریدی چینل.
फरीदी चैनल देखने का शुक्रिया। अगर आपने फरीदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की इत्तला फौरी मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।